خدا کا کروڑ شکر و احسان کہ اس نے ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود بھی ہمیں آج پھر اپنی محفل سے محروم نہیں رکھا اور ہمیں اپنے ذکر کی لطافت سے، اس کی خوشبو سے، اس کے چمن سے، اس کی محفل سے ہمیں وابستہ رکھا۔ حالانکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھی کوئی ملازم ہو اور اگر وہ نافرمانی پر نافرمانی کرے تو پھر ہم اس کو ایک موقع دیتے ہیں، دو موقع دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو موقع نہیں دیتے، اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو، اگر ایک غلطی کرے آپ معاف کر دیں گے، دو غلطی کرے تو معاف کر دیں گے، لیکن کوئی غلطی پر غلطی کرتا جائے تو پھر اس کو معافی نہیں دی جاتی۔ لیکن اللہ کریم چونکہ جواد و کریم ہے اور انتہائی مہربان ہے، لہذا بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اس ہفتے میں اس محفل کے بعد کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوں تو بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی۔ کچھ ہم نے جھوٹ بول دیا ہوگا، کچھ ہم نے غلط بیانی کی ہوگی، اور کم از کم یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا تو کسی کے بارے میں بدگمانی کر دی ہوگی۔ اور یہ تمام غلطیاں قابل گرفت ہیں، لیکن وہ کریم ہمیں معاف فرما کر ہمیں پھر یہ نعمت عطا فرما اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کر۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس بیت میں سمجھا رہے ہیں یہ عارفوں کا طریقہ ہے۔ آپ کبھی صوفیوں کے پاس جائیں نا اور ان کے پاس بیٹھیں تو ان کی گفتگو جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ غلطی کریں تو اس غلطی کی پردہ داری بھی کریں گے اور حتی الامکان کوشش کریں گے آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ اس غلطی سے کیسے نکلیں، آپ کا راستہ کیا ہے، کس راستے آپ کو چلنا چاہیے۔ اب کوئی شخص جب دنیا بہت زیادہ کما لیتا ہے، اس کمانے کے بعد پھر ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے دنیا تو بے شمار کما لی، لیکن کیا میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ مقصد میں نے پورا کیا؟ اکثر جواب آتا ہے نہیں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں خالق کائنات پیدا کیا تھا یقینی طور پر ہم اس مقصد سے دور ہیں۔ اور جب یہ بات انسان کو سمجھ آتی ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے تو اب وہ راستے ہوتے ہیں، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ راستے عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جلد باز بھی اور تساہل پسند بھی، آرام پسند جاتا ہے کہ بغیر محنت کی کچھ مل جائے۔ اب اس میں کچھ تو ہماری طبیعت کا خاصہ ہے اور کچھ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کہاں کیا۔ ایک بچہ ہو، بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، ہم نے اپنے بچے سے کبھی کوئی کام ہی نہیں لیا۔ سوچیں، ہمارا ایک بیٹا ہے، ہم نے اس بچے سے کبھی کوئی کام ہی نہیں لیا، نہ کبھی اس سے باہر سبزی لینے بھیجا، نہ کبھی سودا لینے بھیجا۔ اس نے جتنے پیسوں کی فرمائش کی ہم نے وہ پیسے دے دیے۔ اس نے کہا بھائی موبائل چاہیے، ہم نے موبائل دے دیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بائک چاہیے، ہم نے بائک دے دی۔ اس نے گاڑی مانگی، ہماری استطاعت کی، ہم نے گاڑی دے دی۔ یعنی کہ وہ جو ہم سے مانگتا گیا ہم اس کو سب دے رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ۔ اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ کون سا ہے؟ آرام پسندی والا، کیونکہ اسے کچھ کرنا ہی نہیں، نہ ہمارے کوئی گھر کے کام اس کو کرنے ہیں، نہ ہمارے کوئی کاروبار کے کام کرنے ہیں۔ وہ پڑھتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، ہم سے کہتے ہیں مزے کی زندگی کر، چل جو ہوتا ہے نا بندہ، یہ بالکل سکون والی زندگی، کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اب یہ مثال میں کیوں دی ہے؟ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو ہمیں کہاں پیدا کیا؟ ہمیں جنت میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے ہمیں نکالا، سب کو نکالا، اور تمام ریوڑ کا ریوڑ۔ اب ہم جب پیدا ہوئے تو کہاں ہو گئے؟ ہم جنت میں ہو گئے۔ ہم نے جنت کو دیکھا، بھالا، اور وہاں ہم نے جتنا اللہ نے چاہا ہم نے وقت وہاں گزارا۔ اب وہاں تو تمام میوے جس کی آج انسان خواہش کرتا ہے نا، ایک عام مسلمان کہ یار مجھے جنت مل جائے، تو جنت مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ کانسیپٹ کیا ہے جنت کیوں مل جائے؟ بھائی دنیا میں بھی تو بہت کچھ نعمتیں ہیں نا، پھر جنت کیوں مل جائے؟ جنت میں ہر نعمت فری آف کاسٹ ہے، ہر خواہش کی تعمیل ہوگی اور فری آف کاسٹ، کچھ خرچہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ چیز بندوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔
مثال کے طور پہ ہمیں 1 کلو شکر خریدنی ہے، اب ہم دکان پہ گئے اور اگر وہاں ہمیں معلوم ہو جائے کہ چند قدم جانے کے بعد جو اگلی دکان ہے وہاں پر ساتھ میں کچھ صرف یا کوئی دوسرا آئٹم جو ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ کو جو ہے فری مل رہا ہے 1 کلو شکر کے ساتھ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سفر کریں گے اس کے لیے کہ یار اگر فری کوئی چیز مل رہی ہے اور زیادہ دور بھی نہیں جانا تو ہم یہاں سے خرید لیتے ہیں، یہاں سے نہیں خریدیں گے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی جنت میں مل رہا تھا سب کچھ فری آف کاسٹ مل رہا تھا۔ تو ہماری طبیعت بھی اسی بچے جیسی طبیعت ہے جس سے ہم نے کبھی گھر کا کام نہیں کرا ہے، تو وہ بچہ بھی یہی امید کر رہا ہوتا کہ ساری زندگی میں ایسی مزے کی گزرے گی، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو انسانی طبیعت میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا تھا کہ ہمیں سب کچھ ہم نے وہاں دیکھا، مزے کیے، جتنا اللہ نے چاہا، جتنا ٹائم مقدر کیا ہم نے مزے کر لیے۔ آج بھی جو انسانوں کے ذہن میں جنت میں جائیں کیوں جائیں؟ کیونکہ وہاں ساری نعمتیں فری آف کاسٹ ہیں، آپ کو اس کی قیمت پے نہیں کرنی، آپ کو جسمانی مشقت نہیں کرنی، بس آپ خواہش کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو سلطان باہو علیہ رحمہ اس بیت میں سمجھا کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جب متوجہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ پچھلے ہفتے بھی ہمارا سارا ٹاپک یہی تھا، ٹھیک ہے نا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، بات کو آپ کو سب پتہ ہے۔ تو اب جب اس کے ہاتھ میں دنیا جانے لگے گی تو انسان کی کوشش کیا ہوگی؟ اس کی جو جبلت ہے، اس کی جو خصلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ یار اللہ بھی ملے اور دنیا بھی بچ جائے۔ حرج کیا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے یار؟ یہ اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا فرق پڑے گا اگر اللہ بھی مل جائے اور اللہ چاہے تو وہ دے سکتا ہے یار، دنیا بھی بھر کے دے دے، سارے مزے بھی کرائے، یہاں پر ہم دنیا بھر کی سیر کریں، ٹریولنگ کریں، جو چاہے کھائیں پئیں، اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہاں پر ایک چیز اس کی کوئی آتی ہے اور وہ ہے کہ ہم کمرۂ امتحان میں، اور کمرۂ امتحان جو ہوتا ہے نا وہاں پر سہولیات نہیں ملتی، وہاں صرف امتحان ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا اندر جو خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ بھی مل جائے اور دنیا بھی رہے، کیا حرج ہے؟ اگر ہمارے پاس لینڈ کروزر گاڑی بھی ہو، بڑے بڑے ڈالے بھی ہوں اور بہت بڑا بنگلہ بھی ہو اور اس میں 1000 گز کا جو ہمارا گارڈن بھی ہو، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چیز کس میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے؟ جو ایک آدمی نیا طالب مولا بننے آتا ہے، اللہ بھی مل جائے اور دنیا بھی رہے تو کیا حرج ہے؟ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، یقینی بات ہے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو خالق کے کریٹر ہے۔ لیکن آپ تصور کیجئے کہ ایک بچہ جو امتحان دینے آیا ہے اور اس کو اجازت مل جائے کہ جو 4 گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں تم گیم بھی کھیل سکتے ہو، آپس میں دوست باتیں بھی کر سکتے ہو، اور جو تبادلہ خیالات ہے وہ بھی کرو، اور گھومو پھرو بھی، اور باہر بھی جاؤ اور آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور امتحان بھی دے دو، آپ کو لگتا ہے وہ بچہ امتحان دے پائے گا؟ 4 گھنٹے تو ایسے ہی گزر جائے گی اور اس کو پھر احساس ہوگا کہ یار میرا وقت تو سارا ختم ہو گیا۔ اب یہ دنیا اور آخرت، اور آخرت کیا مطلب؟ صوفیہ کے یہاں پر اور علماء کے یہاں پر جب ہم کسی صاحب علم کی مجلس میں جائیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ بھئی اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، قرآن میں اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے تقوی پیدا کرو۔ اب تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ایک صاحب علم سے لیں، ایک صوفی سے لیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا دونوں کو سن کے، دونوں کنورسیشن جو آپ سنیں گے نا بڑا مزہ آنے والا آپ کو۔ بھئی صاحب علم جس نے کتابی علم پڑھا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خوف کرو کہ وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، تمہیں پنش کر سکتا ہے، اور اگر تم بار بار نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں دوزخ کی آگ میں پھینک سکتا ہے۔ اب آپ جاؤ ایک صوفی کے پاس، اس سے کہیں کہ حضور یہ تقوی کیا ہے، متقی ہونا کیا ہے؟ اب وہ صوفی جو بتائے گا وہ آپ کو یہ بتائے گا، اگر تو صوفی ہوا، یہ سلطان باہو کا جو آج شعر ہے نا اس میں اس طرح پہ اشارہ ہے کہ بندہ لینے تو جاتا ہے مرشد اور تھک جاتا ہے، جیسے ہم سودل میں جاتے ہیں نا، آٹا لینے جاتے ہیں گندم کا، پتہ پڑتا ہے اس میں چاول کا برادہ بھی مکس ہے، کہیں چائے کے پتے لینے جا رہے ہیں تو پھر ہم تھک جاتے ہیں، پتہ پڑتا ہے کہ بھوسی بھی شامل ہے اس کے اندر، مرچی لینے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں خالص نہیں مل رہی، تو مرشد بھی خالص نصیب والوں کو ملتا ہے، ورنہ اس میں بھی ٹھگی جاتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، برانڈ ایک چل رہا ہوتا ہے نا، ہم خریداری کیسے کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں
किसी वेबसाइट पे जाएं और हमें ख़रीदारी करनी है ऑनलाइन, तो क्या देखते हैं भाई किसके पास सबसे ज़्यादा आइटम बेचा गया है, सेलर कौन बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा सेलर होता है उसी से खरीदारी कर ली जाती है। यार इतने लोग इसके पास जा रहे हैं, इसी का माल अच्छा होगा, इसे क्या कहते हैं भेड़ चाल। अच्छा मेरा खुद तजर्बा है, अगर आपकी दुकान में या तो कारोबार है, आपका मॉल है, और अगर वहाँ 4 ग्राहक खड़े आप देखें उसके बाद रश कितना पड़ता है, ये इंसानी नफ्सियात है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले ही 2-3 ग्राहक खड़े हैं ना, उस मार्केट में फिर जो बंदा आएगा वो आप ही की दुकान पे चढ़ेगा, आप ही के मॉल पे चढ़ेगा। ये क्या है, ये साइकोलॉजी है, इंसानी नफ्सियात है, जहाँ भीड़ देखेगा वहाँ भागेगा। तो अब इसमें इंसान सोच रहा है, जब तालिब मौला बन रहा है कि यार अल्लाह भी मिल जाए और दुनिया भी रहे तो हज क्या है, दुनिया का माल भी हो, सब कुछ हो, गाड़ी कोठी बंगला ये भी और अल्लाह मिल जाए। अब सुल्तान बाहू जो समझा रहे हैं, पहले तो मैं बताऊँगा सूफ़ी तकवे की डेफिनेशन क्या करता है, वो बात अधूरी रहेगी। सूफ़ी डेफिनेशन ये करता है कि भाई अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हें कुछ करते हुए हया है, उससे नाराज़ कर दो। सूफ़ी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा, आपको तल देगा कढ़ाई के अंदर, नहीं। सूफ़ी कहेगा कि अल्लाह ने तुझ पर इतनी मेहरबानी की, तुझे चुना, तुझ पर मेहरबानी की ना। 6 अरब की आबादी है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारी जगहों में महफिलें हो रही होंगी। अब ये जो नेमत हमें मिली है, ये चुनने के बाद मिली है। हमारे नाम के बाकायदा इनविटेशन बने, प्रोग्राम तय हुआ, किस किस को बुलाना है, किस किस को रखना है इस महफिल में। अब अंदर हमारे कुछ भी नीयत हो सकती है, हम किसी भी नीयत से आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत सारी नीयतें हो सकती हैं, लेकिन बाकायदा एक एक बंदा चुनीदा, सबको चुना गया। तो सूफ़ी कहेगा कि भाई अल्लाह के इतने एहसानात हैं, इतनी मेहरबानियाँ हैं कि उसके बाद भी उसकी नाफरमानी करते हुए हया है। ये है तकवा कि जब बंदा इतनी मोहब्बत करे कि मैं जो उससे इतनी मोहब्बत करता है और तुम्हारे दिल में भी उसकी इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि तुम उसकी नाफरमानी करते हुए हया आए। और ये हमारी तबीयत में शामिल है चीज़। अगर कोई हम पर बहुत मेहरबान हो, हमारा बहुत ख्याल रखता हो, तो हम कोशिश करते हैं हमको ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से हमसे खफा हो जाए, नाराज़ हो जाए। ये नहीं होता कि वो हमें जला देगा, हमें अजाब देगा, ठीक है। मकसद सिर्फ ये होता है कि वो हमारा मोहसिन है, तो वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो सूफ़ी की डेफिनेशन साहिब इल्म से मुख्तलिफ है। वो डराएगा और ये मोहब्बत के मयार को इतना बढ़ाएगा। सूफ़ी कहेगा कि मोहब्बत का हक़ ये है कि उसकी नाफरमानी मत, ये है तक। अब आते हैं सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा के अशार की तरफ। आप फरमा रहे कि तू चाहता है कि तालिब मौला भी बन जाए, तुझे अल्लाह भी मिले और तुझे दुनिया भी खूब रज रज के मिले, गाड़ी बंगला पैसा सब मिले, यही चाहता ना। क्योंकि सूफ़ी से बेहतर तालिब मौला के दिल की हालत कोई नहीं जान सकता। क्यों? वो अल्लाह के नूर से देखते हैं तुम्हारे कल्बों के अंदर। तो सुल्तान बाहू फरमा रहे कि तू चाहता है कि तुझे दुनिया भी खूब रच के मिले और दुनिया के अंदर भी कोई परेशानी ना हो और अल्लाह भी मिल जाए। तो फरमाते हैं तेरी समझ में क्यों नहीं आता। अब सुल्तान आरफिन अपनी बात समझा रहे, तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि दुनिया और आखिरत दोनों सगी बहनें हैं और शरय मुहम्मदी में 2 बहनों को एक साथ निकाह में रखने की इजाज़त नहीं। कितनी आसानी से कितनी बड़ी बात समझाती। फरमाते तू चाहता है कि दोनों बहनें घर में रख ले, तो जब तू खुदा पर ईमान ले आया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तूने कलमा पढ़ लिया, तो फिर तुझे मानना भी तो पड़ेगा। तो अब शरीयत ये कहती है 2 बहनें एक घर में नहीं रह सकती। तो तुझे क्यों समझ नहीं आता कि दुनिया और अल्लाह की मोहब्बत ये इनकी मिसाल ऐसे है जैसे 2 सगी बहनें। तो अगर दूसरी को रखना है तो पहली को तलाक देनी होगी, छोड़ना होगा। अगर तुझे दूसरी ही चाहिए तो क्या करना होगा? शरीयत ने रास्ता बताया कि भाई एक को छोड़ दे। अब ये अलग बात है कि दूसरी भी नहीं मिले। भाई किसी के घर से कोई बंदा एक लाए और फिर क्या भाई छोड़ रहा हूँ और छोटी वाले से करूँगा, तो हो सकता है कि साहिब खाना कहे कम वक्त उससे एक नहीं संभाली गई और तुझे दूसरे भी मैं दूँ, तू जा पुट्टा खाया से, हो सकता है। तो जो दुनिया की मोहब्बत का तालिब है अल्लाह की मोहब्बत के साथ, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो 2 सगी बहनों को साथ रखना चाहता है।
وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھ میں آ گیا وہ دنیا کا طالب ہوگا یا اللہ کا طالب ہو جائے گا۔ اب انسانی زندگی جو ہے نا، آپ یہ میں سمجھیے، آپ محفل میں آتے ہیں تو آپ ہمیشہ محفل میں آئیں گے۔ آج میں ایک بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے ساری زندگی کام آئے گی اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی بات۔ بس یاد رکھ لینا اس کو، دماغ میں اپنے دماغ میں 2-3 دفعہ دہرانا کہ بھئی یہ بات ہمیں بتائی گئی۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے کتاب انفاس العارفین تھی غالباً 2014 میں پڑھی، اور اس کتاب میں ایک ایسے سوال کا جواب ملا جو میں چاہتا تو تھا کہ صوفیوں سے پوچھوں جا کر، لیکن اپنی حیا شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ 2014 میں، اس وقت شاید آدم ٹاؤن میں رہتے تھے، وہ کتاب میں نے پڑھی اور میرا دل باغ و باغ ہو گیا۔ صوفیہ کی باتوں میں کیسی مہک ہے، ایک ایسا سوال جو مجھے سالوں سے پریشان کرتا تھا وہ سوال حل ہو گیا، اور وہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ جب میرے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا، آج میرے ساتھ ہو گیا تو کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے، کبھی کبھی آپ اتنا اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں کہ وہ رنگ آپ پر غالب آ جاتا ہے، پھر آپ کو اللہ کی محبت کے سودے کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ کے دل میں نہ وہ نماز کی اہمیت رہتی ہے، نہ عبادت کی اہمیت رہتی ہے، نہ وہ محبت کا رنگ آپ کی زندگی میں باقی رہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی میں جو طالب مولا ہوگا اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا، نہ عبادت میں مزہ آئے گا، نہ اس کو دید و وصال کی طلب باقی رہے گی۔ اب بندہ کیا کرے؟ اب بندہ کرتا گلٹی فیل، کہتا یار میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا اور میں بس راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ اگر یہ پہ کہنا ہوگا کہ بات یہ آپ کمپلیٹ سمجھ گئے نا اس چیز کو، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا زندگی کے اندر۔ اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے قلب کے اوپر اور اس کو سمجھاتا ہے کہ تو خطا کار ہے، تجھے اللہ نے اپنے در سے دور کر دیا ہے۔ جب یہ بات اس کے دل میں پختہ ہونے لگے گی تو کیا ہوگا پتہ آپ کو؟ پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبادت کے ذوق سے دور ہو جائے گا۔ اب اس کو کبھی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل میں بات راسخ ہو گئی کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، اللہ نے مجھے اپنے در سے دور کر دیا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کیا فرماتے ہیں؟ یہ حضرت خواجہ پیر نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، سید زادہ تھے۔ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کن کے خلیفہ ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کن کے ہیں؟ بابا فرید صاحب کے۔ بابا فرید صاحب حضرت بختیار کاکی کے۔ بختیار کاکی کن کے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ لیکن یہ شہباز تھے، یہ جتنے اولیاء ہیں نا، ہم دیکھیں جب بھی دعا ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں ان تمام اولیاء کا باقاعدہ نام لے کر ہماری محفل میں دعا کا کوشش کرتا ہوں، کبھی بھول بھی جاتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں ان سب کے نام آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تیری زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ آئے، طالب مولا کو فرما رہے کہ جب تیری زندگی میں ایسا مرحلہ ہو کہ تیرا دل ان چیزوں سے اکتانے لگے، تیرا دل ان چیزوں سے بھاگنے لگے، تو تجھے یہ نہیں کرنا ہے کہ تو سوچے کہ تجھ سے کیا ہو گیا۔ اگر تو نے اس طرف سوچا تو کیا ہوگا؟ تو شیطان کی سوچ کو اپنے دل میں اپروو کروا رہا ہوگا، اس پر مہر لگا رہا ہوگا۔ تو تجھے کہنا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں کچھ دن معیشت میں لگ جاؤں۔ وہ چاہتا ہے کہ دیکھیں کہتے نا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کر۔ لیکن کبھی تو استاد کو پیار آئے گا نا شاگرد پہ اور کہے گا کہ چل چھٹی کر لے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ چھٹی نہیں ملے، بھائی کبھی تو پیار میں استاد کہے گا نا کہ بھائی تو بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہو، گھر کے سارے کام اس کو ہی بولتے ہو کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہو، یہ بھی کرنا ہو، اور وہ خوشی خوشی کرتا ہو۔ اب وہ بچہ بولے کہ بھائی میں پکنک پہ جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو جو ماں باپ محبت کرتے ہیں وہ بولیں گے اچھا بھائی چلے جائے، یا بولیں گے نہیں بھائی ہمارے کام کون کرے گا؟ تو یہ تو سنگ دلی ہے، یہ تو سنگ دلی ہے۔ تو جب انسان اگر یہ کام کرے کہ اسے چھٹی نہ دے تو ہم کہیں گے کیا ہے؟ سنگ دلی۔ تو یہ لفظ خدا کے لیے سوچنا تو کفر کے مترادف۔
تو حضرت بندہ نواز کیسر فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہو تو سمجھ لے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ وقت تو اپنا معیشت میں گزارے، تو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائے، لیکن یاد رکھ، دل میں یہ رکھنا کہ کچھ ٹائم کی چھٹی ملی ہے، میرا رب مجھے پھر بلائے گا، اور یہی طلب تجھے دوبارہ طالب مولا بنا دے گی۔ آگے بات سمجھیں، اگر تمہاری سوچ اس اپروچ تک جاتی ہے تو تم مار نہیں کھاؤ گے۔ کہ کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ ہو کہ محفل میں آ رہے نہیں آ پائے، ایک محفل مس ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 5 ہو گئی، 10 ہو گئی، آپ کوشش کر رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں، یار جمعے کو محفل میں جانا ہے، یار محفل اٹینڈ کرنی ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا، تو اپنے آپ کو گلٹی فیل نہیں کرنا، لیکن اللہ سے درخواست کرنا ضرور کہ پروردگار یقینی طور پر یہ نعمت جو ہمیں مل رہی تھی اور آج یہ نعمت نہیں مل رہی، تو اگر یہ کسی غلطی کے سبب ہے تو ہم پر مہربانی فرما، ہمیں نعمت دوبارہ عطا کر دے۔ آپ دیکھیں گا آپ دوبارہ محفل میں آ جائیں گے۔ اس محفل کی ہی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہاں سے آپ کو رجت ہو گئی ہے، تو یہ سوچ آپ کو پھر اس جگہ پر حاضر کر دے گی، اور اللہ کو ہی پسند ہے۔ اور بے شمار مرتبہ انسان اس راہ میں رجت کھائے گا، جب اللہ کی محبت کے لیے چلے گا نا، نفس بھی حملہ کرے گا، شیطان بھی حملہ کرے گا، پھر شیطان آپ کے ارد گرد اتنے مسائل پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے وہ رستہ مشکل ہو جائے، یہی آپ کا امتحان۔ اب ایسے وقت میں کیا کریں؟ ہمیں جو بھی ریوارڈ ملتا ہے وہ کس کی جانب سے ملتا ہے؟ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو آواز تو نکالو، آپ مجھے لگ رہا ہے آپ بیان کر رہے ہو تھک گئے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمیں جو بھی ریوارڈ ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ اور کیا ہی خوب ہو، کیا ہی بہتر معاملہ ہو جائے کہ اللہ سے بھی ریوارڈ ملے اور اللہ کے محبوب سے بھی ریوارڈ ملے۔ یہ بڑا زبردست ریوارڈ ہوگا کہ محبوب اعظم، کون محبوب اعظم؟ وجہ تخلیق کائنات۔ حضرت بیدم وار سے فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسن و حسین، مصطفیٰ، علی۔ مقصود کائنات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جن کی خاطر بزم سجائی جائے، جیسے بہت ساری حدیث قدسی ہے نا، لولاک نما خلقت الافلاک، لولاک نما خلقت الکونین، اس طرح بے شمار احادیث قدسیاں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ مقصود کائنات ہے۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین نہ بچھائی جاتی، اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا، آپ کو نہ بناتا تو آسمان نہ بنتے، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ شجر و حجر، یہ پھول، یہ خوشبو، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو بنانا مقصود تھا، اس وجہ سے سب کچھ بنایا۔ تو کون ہے مقصود کائنات؟ یعنی یہ جتنا کائنات میں رنگ ہے اور ہم اس کائنات کا حصہ ہیں، تو وہ کس کی وجہ سے؟ حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اور آپ کی آل پاک کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی کے اندر کبھی اس راہ میں ٹھوکر نہ کھائیں، تو ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ والوں کی خدمت کی ہوگی اور ان کا فیصلہ قیامت میں یہ ہوگا کہ بھئی ان کو نیکی ان کے پاس کم ہے اور انہیں دوزخ میں ڈالا جائے، تو حدیث طیبہ میں ہے کہ اس شخص کو اس اللہ کے ولی کی محبت، قربت، اس کی خدمت جو ہے کام آ جائے گی۔ وہ کہے گا کہ حضور میں نے بہت گناہ کیے تھے، لیکن میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، آپ کی یہ خدمت کی تھی، آپ کی یہ خدمت کی تھی، آپ کی یہ خدمت کی تھی، آپ مہربانی فرمائے میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ لوگ سارے محفوظ ہو جائیں گے جنہوں نے خدمتیں کی، محبت رکھی تھی، اس نے ظن رکھا تھا۔ تو جس نے عالم سے، عارف سے محبت رکھی، اس کو تو جہنم کی آگ نہ جلا پائے، یعنی کہ سمجھ لے کہ کڑھائی میں گر رہے تھے اور بچایا، شہباز کی طرح سے لے گئے اور آپ کو داخل جنت کر دیں۔ تو جن کی خاطر کائنات بنائیے، اگر ان کی محبت اور ان کی خدمت نصیب میں آ جائے تو آپ سوچیں کیا ملے گا آپ۔ جنت میں بھی درجات ہے، جنت میں حسد نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ نعمت، مجھے یہ نعمت ملی ہے، اس کو یہ کہ نعمت مل گئی، لیکن خیال ضرور آئے گا کہ یار کاش
کچھ ہم نے بھی ایسا کچھ کیا ہوتا تو شاید اس سے بھی اعلیٰ درجے میں جاتے. وہاں آپ کو حسد نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ہے, یہ نہیں ہوگا, لیکن حسرت کہیں نہ کہیں دل میں ہوگی, کاش اس سے بہتر کیا ہوتا. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ بہتر سے بہتر جگہ ملے جنت میں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا. یہ اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو بھی رکھا اور اس آل میں برکت بھی دی. برکت بڑی نعمت ہے. آج دیکھیں آپ ڈھونڈنے جائیں, یزید نے حکومت کی, یزید نے حکومت کی, کتنے پاور کے ساتھ کی, بڑے تنتنے سے کی, لیکن جوانی میں مر گیا. لیکن آج اس کی اولاد کو ڈھونڈیں گے نا کہ کوئی یزید کا بچہ مل جائے ہمیں, تو وہ بس فیس بک تک ملیں گے آپ کو, سوشل میڈیا ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مولا حسین کے بچے ڈھونڈنے, آپ کو ہر شہر, ہر قریہ, ہر علاقے, ہر شہر, ہر ملک میں ملیں گے. آپ کسی ایک ملک کا نام سوچ کے دیکھیں, وہاں مل جائیں گے آپ کو کہ یہاں ہے. اس سے ملکہ بستی میں ہوں گے, ساتھ میں ہوں گے. آج کیونکہ جو ڈسٹریبیوشن ہے کنٹریز کی, تو ایسی ہی بات اوقات کہ بہت چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے, تو وہ وہاں قرب میں مل جائیں گے. آپ کو لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا سادات کو. تو اگر چاہتے ہیں نا اللہ سے بھی ریوارڈ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی رہے, تو آپ کی سیدھا سا فلسفہ جانتے ہیں. لیکن ہم دنیا دار لوگ ہیں نا, ہم دنیا داری کی بات کر لیتے ہیں, ہمیں مقصد سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی بندہ آپ کے بچے سے محبت کرتا ہے نا, آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کے بچے کا خیال کرتا ہو, آپ کے بچے کی کیئر کرتا ہو, آپ کے بچے کو اچھا مشورہ دیتا ہو, آپ کے بچے کو مفت میں پڑھا رہا ہو, یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ کا اس کا نفع آپ کو نہیں لیکن آپ کے بچوں کو مل رہا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہو. اس سے بھی نیچے دیکھ لیجیے, کبھی کوئی فقیر آپ کے پاس آیا ہو نا, اور جب اس نے بولا ہو کہ بھئی اللہ تیری عمر لمبی کرے, ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ جیب میں نہیں گیا, یا آپ کو اس نے دعا کی تو اللہ تمہاری ایک شادی اور کروا, ہو سکتا ہے پھر بھی نہیں گیا ہو. لیکن جب وہ کہتا ہے نا اللہ آپ کے بچوں کو تکلیفوں سے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے بچا کر رکھے, سیدھا ہاتھ آپ کا جیب میں جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں لے لے بھائی. کیوں؟ اس نے آپ کے بچوں کو دعا دی ہے. تو کوئی ہمارے بچوں کو دعا دے دے تو ہم اتنے مہربان ہو جائیں. تو سمجھائیں, سوچئے کہ وہ کہ جن کی ذات میں کوئی عیب ہی نہیں, وہ کہ جن کی ذات میں کوئی خطا کا امکان ہی نہیں, وہ جو سید الانبیاء ہیں, وہ جو معصوم عن الخطا ہیں, ان کے بچوں سے جو محبت کرے گا اس کو کیا ریوارڈ ملے گا؟ اس کو ریوارڈ حضور بھی دیں گے, اس کو ریوارڈ اللہ بھی دے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سادات اکرام کا قرب مل جائے, ان کی محبت مل جائے, ان کی نظر عنایت مل جائے, تو یہ حاصل کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. سادات اکرام کی بارگاہ میں جایا کریں, ان سے ملا کریں, ان کا ادب کیا کریں. کبھی کوئی ان کی غلطی آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو درگزر کریں, اگنور کریں. بھائی مالک زیادہ, بادشاہ زیادہ, ان کی خاطر تو کائنات بنی, میں کون ان کو سمجھاؤں. عشق کا دستور تو یہی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی سید زادے سے کوئی غلطی ہو جائے اور سامنے ایسا بندہ ہو جو پنش کر سکتا ہو, تو وہ اگر پنش کرے بھی, یعنی کہ دیکھیں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے, مثال طور پر پولیس کا محکمہ ہے, قاضی ہے, اب جج ہے, اس کو انصاف بھی کرنا ہے وہاں پر, تو فرماتے ہیں یہ نہ سوچے کہ اس سے گناہ یا غلطی ہو گئی, بلکہ یہ سوچے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگی تھی, اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرو. انما الاعمال بالنیات. اگر وہ ادب بھی رکھیں گے دل کے اندر سادات کا, اور اس محبت کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں رجت ہو جاتی ہے نا, اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں, یہ رجت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. آج بہت ساری کام کی باتیں ہوئی ہیں, ان میں 2 باتیں بڑی یاد رکھنی کہ یہ سادات کرام والی, کہ جس نے سادات کو خوش کیا. ایک طریقہ اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سادات پر ہم درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ بھی ذریعہ ہے ان کی خوشی کو حاصل کرنے کا. اور اگر اللہ کوئی موقع دے ان کی زندگی میں ہم سے ان کے قریب ہوں, تو ہمیشہ کوشش کریں کہ سادات سے دعا بٹور لیں, کہ جب ایک عالم کے خوش ہونے سے اتنا کچھ ملے گا کہ جہنم میں جاتے ہوئے جنت چلے جائیں گے. تو سادات تو مالک جنت ہیں. جنت کس کی؟ آپ کہیں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام کی, کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا جنت کے سردار ہیں.
تو جس کی جنت مطلب یہ گھر میرا ہے نا, اب یہ میرے بچوں کا بھی تو گھر ہے. صرف اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہی چاہوں گا تو کچھ ہوگا, میرے بچوں کو بھی جانے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر جنت کس کی؟ اللہ کے محبوب اعظم کو اللہ نے عطا کر دی, اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو عطا کر دی. تو پھر جس پر یہ نظر کریں گے اس کو تو پتہ نہیں کہاں تک لے جائیں گے. چلیں درود پاک پڑھ لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ